السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتم الصيام إلى الليل. صدق الله العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. رواه ابن خزیمہ. بزرگان محترم، خواتین اسلام، روزہ ایک عبادت ہے. اللہ نے ہر عبادت کے آداب اور احکام بیان کیے ہیں. ان آداب اور احکام کی رعایت سے ہی وہ عبادت بنتی ہے اور اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. لہذا اس ماہ مبارک میں چونکہ روزہ انتہائی اہم فریضہ ہے، اس کے احکام کا جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے. صبح صادق سے پہلے سحری کر کے روزے کا آغاز کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سحری کھانے کی تاکید کی اور اس کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اہل ایمان اور یہود و نصارہ اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے. اس لیے حکم دیا آقا علیہ السلام نے کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے اور سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں. اس لیے رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے 5-10 منٹ پہلے سحری کا عمل پورا کر لیں اور سحری میں کم سے کم جو چیز کھا سکتے ہیں کھائیں. یہ نہیں کہ سستی ہے یا پیٹ بھرا ہوا ہے اس لیے کچھ نہیں کھاؤں گا، ایسے ہی روزہ رہ جاؤں گا، نہیں، بلکہ سنت سمجھ کر سحری میں کوئی نہ کوئی چیز کھائے، تھوڑی سی بھی غذا جو جائے کھائے. احادیث میں سحری میں بھی کھجور کے استعمال کی تاکید اور اس کی فضیلت آئی ہے. فرمایا کہ بہترین سحری کھجور ہے، اس لیے سحری میں بھی کھجور کا استعمال کریں. پھر افطار میں بھی کھجور کا استعمال کی سنت معلوم ہے اور ماشاءاللہ عمل بھی ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ مغرب سے پہلے یعنی غروب آفتاب جب ہو جاتا تو نماز مغرب کے ادا کرنے سے پہلے آپ افطار کر لیتے تھے. تر کھجور سے افطار کرتے، وہ نہ ملتی تو سوکھے کھجور سے افطار فرماتے، وہ نہیں تو پھر پانی سے افطار کرتے. پھر صبح صادق کے اور غروب آفتاب کے درمیان کا جو دن کا وقت ہے وہ روزے کا وقت ہے. اب اس میں جو احکام روزے کے ہیں ان کا پورا لحاظ رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے روزے کی نیت کرنا ہے. روزے کی نیت رات میں بھی کر سکتے ہیں یا سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں. زوال سے پہلے نیت پوری کر لیں. اور نیت کے الفاظ جو مشہور ہیں کہ وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان یا اللہم اصوم لک فاغفر لما قدمت وما اخرت، یہ الفاظ ہیں لیکن ان الفاظ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. علماء نے صرف امت کو سکھانے کے لیے ان الفاظ کو لکھا ہے، ورنہ تو کسی بھی زبان میں آپ یہ نیت کر لیں کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہی ہوں،
یہ زبان سے نہ بھی ادا کرے، دل سے خیال کر لے، یہ تصور کر لے کہ آج میرا روزہ ہے، میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، تو اتنی دل سے نیت کرنا بھی کافی ہے، اور زبان سے بول لے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب نیت کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور دعاؤں سے، نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے، توبہ و استغفار سے اللہ کا قرب حاصل کرے، اور روزے کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہے۔ اب روزے کے احکام یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کثرت سے استعمال کریں۔ مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے، ہر وضو میں مسواک کرے۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کچی لکڑی ہے جس کا ذائقہ منہ میں آتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ مسواک کر سکتے ہیں، بلکہ مسواک کرنے سے اعمال کا ثواب بڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب بڑھتا ہے، نماز کا ثواب بڑھتا ہے، اس لیے ہر وضو میں مسواک کیا کریں۔ اور مسواک کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ منہ کی بدبو بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب روزے کی حالت میں تیل لگانا سر پر یا بدن پر، یا اسی طریقے سے آنکھوں میں سرما لگانا، یا سردی ٹھنڈک کے لیے پانی نہانا، یا اگر غسل فرض ہے، مثلا رات میں غسل فرض ہو گیا ہو، صبح ایسے ہی روزہ شروع کر دیا تھا، وقت کی تنگی کی وجہ سے سحری کھا لیا، تو اس کا روزہ تو درست ہو جائے گا۔ ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ غسل کرے تو غسل کرنا جائز ہے۔ غسل کرنے سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ٹوٹتا بھی نہیں، اس لیے روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں۔ البتہ روزے کی حالت میں غسل کریں گے تو غرغرہ کرنے سے اور ناک میں اندر تک پانی ڈالنے سے احتیاط کریں، کیونکہ منہ سے یا ناک سے یا کان سے اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے اندر تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ آنکھ میں سرما لگانا اور آنکھ میں ڈراپس وغیرہ ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ کان میں دوا نہیں ڈال سکتے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا یا اپنے بدن کے بال نکالنا جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر قے ہو گئی، خود بخود قے ہو گئی، تو جتنی بھی قے ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے زیادہ ہو یا تھوڑے، خود بخود ہو گئی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور اسی طرح خون نکلا بدن سے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑے یا بلڈ ٹیسٹ کروانا پڑے تو جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج کل کورونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہے، ابھی تازہ اکابر کا فتویٰ ہے کہ کورونا ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ کوئی دوا وغیرہ اندر نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ حلق سے اس کا تھوک وغیرہ نکالا جاتا ہے، تو جائز ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں ہم نے انگلیاں کر کے قے کی، اگر منہ بھر کر قے ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے قضا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ منہ بھر کر ہو، اگر منہ بھر کر نہیں ہوا، تھوڑا سا پانی نکلا یا حلق میں جو چیز تھی سحری میں کھایا ہوا وہ کچھ نکل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ منہ بھر کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، اس کو نکالا تو اس کو چاہیے کہ تھوک دے، اگر اس کو نکل گیا تو اس سے بھی نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں میں خون آیا تو اس خون کو بھی اگر نکل گیا تو علماء نے فرمایا ہے کہ اگر وہ خون تھوک سے زیادہ ہے تب روزہ ٹوٹے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہے خون تھوڑا ہے، وہ اس طور پر معلوم ہوگا کہ تھوک لال ہو گیا، ایسے تھوک کو اگر نکلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور اگر وہ نگلا ہوا تھوک سفید ہی تھا، زیادہ لال نہیں ہوا تھا، تو ایسے تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بھول کر کچھ کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر بھول کر کھانے کے بعد پینے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر بالقصد جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے بھول کر کھا پی لینے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا روزہ باقی ہے، مجھے اللہ نے بھولے سے کھلا پلا دیا تھا، لہذا اپنے روزے کو اسی طرح پورا کرے، روزے کو نہ توڑے۔ اور روزے کی حالت میں منہ میں کوئی چیز ڈال کر چباتے رہنا یا کوئی کاڑی وغیرہ ہلاتے رہنا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہے، کوئی پلاسٹک کی چیز ہے، کوئی ربر کی چیز ہے، کوئی ایسی چیز منہ میں گوند وغیرہ ڈال کر چباتے رہنا، یہ مکروہ ہے، جائز مکروہ ہے۔ اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں منجن یا پیسٹ وغیرہ سے یا کوئلہ وغیرہ سے دانتوں کو مانجنا یہ بھی مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے روزوں کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔